اور ہمارے سلسلے کی ایک اصطلاح ہے ہوش در دم، اور ایک ہے وقوف قلبی۔ تو یہ دونوں کا معنی مفہوم قریب قریب ایک جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی مطلب اور مقصد اس کا کیا ہے دونوں کا، کہ بس ہر وقت اپنے دل کی نگرانی رکھنا کہ دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر کیا چیز اٹھ رہی ہے، دل کے اندر سے کیا چیز ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ تصوف اور تزکیہ اور اصلاح، یہ بس ایسا نہ ہو کہ یہ بس کچھ ذکر اذکار وظائف کا ہی مجموعہ بن کے رہ جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ کرے یہ جو تزکیہ ہے، احسان ہے، اپنی باطنی اصلاح ہے، اللہ کرے یہ چیز ہمیں اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کرے نصیب ہو، تو تب ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اپنے نا دل کی طرف مطلب یہ دیکھتے رہنا کہ میرے دل میں اب کیا پیدا ہو رہا، کہ اب دل کے اندر جو سوچ آ رہی، دل کے اندر جو خیال پیدا ہو رہا، کہیں یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والا تو نہیں ہے، اور کہیں میرے دل کے اندر یہ غفلت کو بڑھانے والا تو نہیں ہے، اور کہیں اس سوچ یا اس خیال کی وجہ سے میرے اور اللہ جل شانہ کے درمیان میں کوئی ظلمانی یا نورانی حجاب تو نہیں پیدا ہو رہے۔ تو بس اسی چیز کا نام جو ہے نا وہ تصوف ہے، کہ بس ہر وقت اپنے دل کی طرف نا مطلب انسان اس چیز کا خیال رکھے کہ میرے دل کے اندر جو بھی سوچ، جو بھی خیالات، جو بھی وساوس پیدا ہو رہے ہیں، یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے، اور ان سوچوں سے، ان وساوس سے، ان خیالات سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ ذکر کا، تصوف کا، اصلاح کا جو راستہ ہے نا، یہ بہت نازک ہوتا ہے، اور اس نازک راستے پہ جب انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب، تنبیہ اور پکڑ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنے مواعظ کے اندر یہ بات لکھی ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھائیوں کی طرح سے اتنے معروف یا مشہور تو نہیں تھے، لیکن تقویٰ میں باقی بھائیوں سے بڑے ہوئے تھے۔ تو ان کا ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک جگہ پہ یہ نقل کیا ہے کہ کوئی ایک آدمی تھا، وہ ایک دفعہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا چند کوڑیاں لے کے آیا۔ تو اب یہ ہمارے ادھر تو یہ محاورہ چلتا ہے ہماری زبان میں، ہمارے معاشرے میں، کہ بھائی میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تو جو بالکل مفلس ہوتا ہے، بالکل کنگال ہوتا ہے، بالکل کلاش ہوتا ہے نا مالی اعتبار سے، تو وہ یہ جملہ استعمال کیا کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو، میں یہ چیز کیسے خریدوں، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو کوڑی ہے نا، یہ مغلیہ زمانے میں نا جو ایک سکہ ہوتا تھا، یعنی اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو مغلیہ دور میں جو 1 روپیہ ہوتا تھا، اس 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، اور ہر آنے میں 2 دھیلے ہوتے تھے، اور ہر دھیلے میں بہت ساری کوڑیاں آ جایا کرتی تھیں۔ تو یعنی یہ اس وقت کے اعتبار سے نا، مالی اعتبار سے بہت ہی معمولی، بہت چھوٹا اور بہت ہی ایک حقیر سا ہدیہ تھا جو وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لے کر آیا۔ تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو وہ ہدیہ دیا، تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نا دل کے اندر تھوڑی سی یہ چیز پیدا ہو گئی کہ دیکھو بھائی یہ کوئی کتنا چھوٹا سا ہدیہ لے کے آیا ہے، کتنے معمولی سی رقم لے کے آیا ہے، کہ پہلے تو 1 روپیہ، پھر 1 روپے میں 16 آنے، پھر ہر آنے میں 2 دھیلے، اور پھر ہر دھیلے کے اندر بہت ساری کوڑیاں آ جایا کرتی تھیں۔ تو ان کے دل کے اندر نا تھوڑا سا یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کتنی یہ جو حقیر سی جو ہے نا یہ مالیت کا نذرانہ یا ہدیہ لے کے آیا ہے،
تو انہوں نے نا اس کو کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ تم رکھ لو، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی، تم ضرورت مند لگتے ہو۔ تو اس طرح سے انہوں نے کرا کے نا اس کا وہ ہدیہ نہیں لیا۔ تو شاید ان کے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ بھائی ہدیہ دینے والا ذرا مالی اعتبار سے غریب آدمی ہے، تو اس کو ہدیہ جب یہ مجھے دے گا تو اس کو ہدیہ دینے میں نا، مجھے ہدیہ دینے میں اس کو توب ہوگا، ذرا اس بیچارے کو پریشانی ہوگی۔ تو اس نیت سے نا انہوں نے یہ نیت کر کے اس سے وہ ہدیہ نہیں لیا، اس کو واپس کر دیا۔ تو جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ساری کی جو ساری ظاہری باطنی جو فتوحات تھی نا وہ ختم ہو گئی، اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر اچانک مالی اعتبار سے حالات آنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ان پر فاقے شروع ہو گئے، کئی کئی دنوں کا فاقہ ان پہ شروع ہو گیا۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی شاید یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ جو ہے نا یہ فاقے آ رہے ہیں، یہ میری جلالی تربیت ہو رہی ہے، یا جو ہے نا یہ میرے رفع درجات کا سبب ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے اللہ پاک سے اس کے لیے رہنمائی مانگی کہ اللہ مجھے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ میرے اوپر یہ فاقے اور مالی تنگی کیوں آئی ہے۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے نا ان کو یہ رہنمائی کی گئی کہ وہ جو آدمی تمہارے پاس ایک معمولی سی رقم یا ایک کوڑیاں لے کے آیا تھا نا، تو جب تم نے اس کی کوڑیاں واپس کی تھی تو کوڑیاں واپس کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر اس آدمی کے بارے میں اور اس آدمی کے لائے ہوئے ہدیے کے بارے میں نا تھوڑی سی حقارت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس حقارت کے نتیجے میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ پاک کا نا یہ معاملہ ہوا۔ تو اس لیے یہ راستہ بڑا نازک ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے دل کے اوپر نا بس کہہ لیں کہ جیسے نا دوربین فٹ کر کے رکھنی ہے، کہ ہر وقت دل کا یہ مطلب یہ دیکھتے رہنا ہے کہ اب میرے دل کے اندر کیا سوچ کیا خیال پیدا ہو رہا، اور یہ سوچ یا یہ خیال مجھے اللہ سے دور کرنے والا ہے یا مجھے اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ تو ذکر اذکار اسباق مراقبات کے ساتھ انسان اس چیز کا خاص خیال رکھے تو اللہ کے فضل و کرم سے انسان کی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے۔